بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ اللہ یہ اس ذات کا اسم ذات ہے جو واجب الوجود ہے، یعنی جو خود بخود ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، اور اس کا عدم یعنی کسی وقت کسی جگہ نہ ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی چیز واجب الوجود نہیں۔ اس کے اسم ذاتی کے علاوہ اس ذات کے بہت سے صفاتی نام ہیں، مثلا خالق، رازق، حی و قیوم وغیرہ، جو لاتعداد ہیں۔ ایک احادیث شریف میں 99 یعنی 1 کم 100 نام آئے ہیں، اور بعض دوسری احادیث میں ان کے علاوہ اور نام بھی آئے ہیں۔ قرآن و احادیث میں آئے ہوئے ناموں کے علاوہ اپنے بنائے ہوئے عقلی و عرفی ناموں سے اللہ کو پکارنا ہرگز جائز نہیں، چاہے وہ صحیح معنوں کے مطابق ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو عالم کہیں گے لیکن عاقل کہنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس سے اس طرح پر متعلق ہیں کہ نہ عین ذات ہیں اور نہ غیر ذات، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی علم و قدرت وغیرہ کو اللہ نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کا غیر ہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو صفات ذاتی یا صفات کمالیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1، وحدت، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، قدم، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ سے ہو اس کو ازلی کہتے ہیں اور جو ہمیشہ رہے اس کو ابدی کہتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ ازلی بھی ہیں اور ابدی بھی ہے، اور قدیم ہونے کے یہی معنی ہیں۔ نمبر 3، حیات، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ حی و قیوم ہے۔ نمبر 4، قدرت کائنات کے پیدا کرنے اور قائم رکھنے، پھر فنا اور پھر موجود کرنے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ نمبر 5، علم، کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی اس کے علم سے باہر اور اس سے پوشیدہ نہیں، اور وہ اس کو موجود ہونے سے پہلے اور مٹ جانے کے بعد بھی جانتا ہے، اور وہ ہر بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ نمبر 6، ارادہ، اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے اختیار اور ارادہ سے پیدا کرتا ہے اور مٹاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے ارادہ اور اختیار سے باہر نہیں، اور وہ کسی کام میں مجبور نہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ نمبر 7، سمع۔ نمبر 8، بصرہ، وہ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہلکی سے ہلکی آواز کو سنتا اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کو دیکھتا ہے، نزدیک و دور، اندھیرے اور اجالے کو کوئی فرق نہیں۔ کلام، یعنی بات کرنا، یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے اور وہ اس کے لیے زبان وغیرہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کے ذریعے اپنے کلام اپنے بندوں کو پہنچایا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے اسی کا کلام ہیں۔ نمبر 10، خلق و تکوین، یعنی پیدا کرنا اور وجود میں لانا۔ اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، غرضے کے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ تمام کائنات پہلے سے بالکل ناپید تھی، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے وجود میں آئی، اور وہی تمام کائنات کا مالک ہے۔ ان مذکورہ صفات کو صفات ثابتہ یا صفات ثبوتیہ کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی صفات ہیں، مثلا مارنا، زندہ کرنا، عزت دینا، ذلت دینا، رزق دینا وغیرہ، جو سب ازلی و ابدی و قدیم ہیں۔ ان میں کمی و بیشی اور تغیر و تبدیل نہیں ہو سکتا۔